ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام آج کی اس خوبصورت درس قرآن کی اس نشست کے اندر تشریف فرما بزرگ و دوستو، عزیز ساتھیو، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر اس علاقے کی مرکزی مسجد مدنی کے اندر ہم جو ہے وہ حاضر ہیں، اور ہفتہ وار جو درس قرآن کا سلسلہ الحمدللہ بڑی کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسجد انتظامیہ کو، ان تمام میلاد کمیٹی اور منتظمہ کمیٹی کے اراکین کو، اور بالخصوص امام صاحب کو، جن کی الحمدللہ محنت اور کاوش کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہفتہ وار ایک درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا وہ الحمدللہ استقامت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ کسی بھی عمل پر استقامت سب سے مشکل کام ہے، اور الحمدللہ یہ آج تک استقامت کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام دوستوں کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، تھوڑی تاخیر ہو گئی کہ سفر پہ تھے، وہاں جمعہ پڑھا کے یہاں سے کہیں باہر بلکہ صوبے سے بھی باہر گئے تھے، خیبر پختونخوا میں، وہاں سے جو ہے وہ ایک فوتگی کا سلسلہ تھا، وہاں سے بھی واپسی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جو مختصر سا وقت ہے انشاءاللہ اس پر چند ایک گزارشات میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم عشاء بھی اپنے وقت پہ پڑھیں گے، اور عشاء سے پہلے انشاءاللہ لنگر شریف بھی انشاءاللہ آپ حضرات کھا لیں گے۔ بس اتنا مختصر سا وقت ہے۔ آپ جتنے اہل محبت بیٹھے ہیں، جس موضوع پر انتظامیہ نے، جنہوں نے الحمدللہ یہ درس قرآن کا اہتمام کیا ہے، مجھے بات کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف۔ یقیناً یہ اتنا طویل اور وسیع موضوع ہے کہ اس پر ممکن ہی نہیں کہ بندہ اگر ساری زندگی بھی بات کرتا رہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جو عظمت ہے اس کے ایک پہلو کا بھی احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ویسے تو حضور کو ہر شان میں مثال عطا فرمائی ہے، لیکن حضور کی شان اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اللہ نے اپنی حبیب کو یہ دو شانیں جو عطا فرمائی ہیں وہ بڑی کمال کی ہیں۔ ایک شان معراج ہے اور دوسری شان شفاء ہے۔ یہ دو مقام اور مرتبے جو اللہ نے اپنی حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ معراج یہ اللہ رب العالمین نے رجب کی 27ویں شب کو اپنے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلایا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف سے یہ آج تو ہم بڑے ایزی ماحول کے اندر جو ہے وہ ہم نے آنکھ کھولی، مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، ہم نے اسلام کا ماحول دیکھا، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو نرم نرم چٹائیاں موجود تھیں، لیکن یہ اسلام جب شروع ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہم تک پہنچایا، اس وقت اللہ کے اس نبی کو، اللہ کے اس حبیب کو جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ مخالفین نے، کفار مکہ نے، مشرکین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ راہ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس لہولہان ہو جاتا جب آپ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے، تو جواب میں کبھی جو ہے وہ شہر کے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے جاتے، آپ کو زخمی کیا جاتا۔ تو ان حالات میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے واپس، تو پھر کبھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کبھی آپ کے چچا حضرت ابو طالب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دیتے، سہارا دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور کا وہ سہارا بنتے، دلجوئی کرتے
لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ہی سال کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جب جو ہے وہ کفار نے تکلیفیں پہنچائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بوجھل ہوا، اس بوجھل دل کے ساتھ، چونکہ میں نے کہا ہے اس میں اتنی حکمتیں ہیں، اگر میں تفصیل سے عرض کروں گا تو اس کا وقت نہیں ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بات سمجھا کر انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا کہ اس بوجھل دل کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب نبی ایک طرف یہ کفار مکہ کا یہ رویہ تھا اور دوسری طرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا غم تھا، یہ سارے غم اپنے سینے میں جمع کر کے اللہ کے حبیب حضرت ام ہانی کے گھر عشاء کی نماز پڑھ کے 27ویں شب رجب کی آپ آرام فرمانے لگے۔ اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے فرمایا کہ اے جبریل آج جنتوں کو سجا دو، آج آسمانوں کو مزید سجا دو، جنت کو مزید مزین کر دو اور جنت سے اعلیٰ سواری لے جاؤ، جنت کا پوشاک لے جاؤ، جنت کا امامہ لے جاؤ اور جنت کے برتن لے جاؤ جس میں میرے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانا ہے۔ اب یہ ساری تیاری کر کے 70,000 ملائکہ کی جماعت کو ساتھ لو اور جا کر میرے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے 70,000 ملائکہ کی جماعت کو ساتھ لیا، جنت کی سواری برات کو ساتھ لیا، حضور کے لیے جنت کا پوشاک لیا، جنت کا امامہ لیا اور جنت کے برتن لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پرواز کی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، رب نے فرمایا جبریل آج میں نے چونکہ مقام مصطفیٰ بتانا ہے قیامت کی صبح تک آنے والے حضور کے امتیوں کو، اس انسانیت کو، کائنات کو کہ میرے حبیب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس لیے آج وہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو دیوار کی رکاوٹ نہیں ہے، جن کو دروازے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ جبریل آج چونکہ باقی ساری کائنات میں تو جائے، تجھے نہ دیوار رکاوٹ ہے نہ پہاڑ رکاوٹ ہے، اس لیے کہ تو نوریوں کا سردار ہے، لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ جدا ہے۔ اے جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے تو چھت سے سوراخ کرو، اس سوراخ سے اندر چلے جاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بات روک کر اے حضور کے غلاموں ذرا توجہ رکھنا، وہ جبریل جس کا مقام، جس کی حیثیت اور جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جبریل جسے اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے 600 پروں کا مالک بنایا، کہہ ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، 600 پروں کا مالک جبریل اب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اتنی بڑی ہستی کا مالک، اور وہ 600 پر یہ چھوٹے پر نہیں، وہ اتنے بڑے پر کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا اے جبریل تیرے پروں کی وسعت کتنی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک پر میں پھیلا دوں مکمل تو ساری کائنات میرے پر کے نیچے آ جائے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب۔ وہ 600 پروں کا مالک جبریل، اب حیران کن بات ہے اس ایک سوراخ سے وہ جبریل اندر کیسے آیا؟ اب یہاں پر ایک ہی جملہ ہے، گویا رب بتانا چاہتا ہے کہ وہ جبریل ہے تو 600 پروں کا مالک، یہ جبریل کی حقیقت ہے، یہ جبریل کی حیثیت ہے اور یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ جب جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے تو اپنی ہستی کو مٹا کر غلام مصطفیٰ بن کے جاتا ہے۔ 600 پروں کا مالک اگر ایک پر پھیلا دے ساری کائنات ایک پر کے نیچے آ جائے، یہ جبریل کی ہستی ہے، لیکن اس سوراخ سے اندر آنا یہ پیغام ہے کہ جبریل جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو اپنی ہستی کو مٹا کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا کر۔ اب جو ہے جلدی سے میں چونکہ میں نے آگے بڑھنا ہے اور بس اختتام کر کے بات ختم کر دینی ہے، اب جو ہے وہ رب نے فرمایا اے جبریل اب میرے حبیب کو آواز نہیں دینی، بارگاہ مقام مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا، یہ وہ بارگاہ ہے۔ اے جبریل آواز نہیں دینی، مولا پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا تجھے یہ کافوری اونٹ جو عطا کیے ہیں، یہ اونٹ جو کافور کے ہیں، یہ میرے حبیب کے قلموں پہ رکھ دو، میرے حبیب کے قلموں پہ رکھو، اس کی ٹھنڈک میرے حبیب محسوس فرمائیں گے، میرے حبیب کی آنکھ کھل جائے گی۔ جبریل نے اپنے اونٹ مبارک حضور کے قلموں پہ رکھ دیے، میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی۔ وہ جبریل نے پھر کہا تھا یا رسول اللہ میں نے تو ساری کائنات کی سیر کی ہے، جنت کی سیر کی ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک
ہر نبی کی بارگاہ میں گیا ہوں، مگر یا رسول اللہ وہ مزہ نہ میں نے جنت میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی کلیوں میں دیکھا، وہ مزہ جو آپ کی کلیوں میں دیکھا۔ میرے مصطفیٰ بیدار ہوئے، جبریل نے رب کا پیغام سنایا اور کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بلانا چاہتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا سینہ چاک کیا اور جو ہے وہ قلب مبارک، آپ کا دل مبارک حضور کا نکالا اور ان جنت کے برتنوں میں رکھ کر اس کو غسل دیا اور پھر حضور نے وضو کیا۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میرے قلب مبارک کو جنت کے ان برتنوں میں رکھ کے غسل دیا جا رہا تھا، حضور فرماتے ہیں یہ نظارہ میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جملہ کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے کہ آج اگر کسی کے دل کا آپریشن ہو اور دل کی دھڑکن رک جائے تو بندے کی جان چلی جاتی ہے۔ دل کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، دلوں کی دھڑکن چلے گی تو یہ سانسیں چلے گی، جب دلوں کی دھڑکن رک جائے سانسیں رک جاتی ہے، تو گویا یہ ساری کائنات دلوں کی دھڑکن کی محتاج ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ دلوں کی دھڑکن کے محتاج نہیں بلکہ دل میرے مصطفیٰ کے محتاج ہے، دلوں کی دھڑکن میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اسی لیے تو دل برتن میں ہے، دل کو غسل دیا جا رہا ہے اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب جو ہے وہ براق سواری چلی، جب براق کو بیٹھنے لگے نا، یہاں پر ایک پیغام کے طور پر یہ نوجوان، یہ بزرگ، سارے کے باپ اپنے دل کی تختی پہ اس بات کو لکھیے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جب میرے مصطفیٰ کی سواری چلنے لگی، آج ہم کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، آج گھر میں کوئی جو ہے وہ مشکل آ جائے، تنگی آ جائے تو ہمارا دل اللہ کے گھر کی طرف کرتا ہے، دین اسلام کی طرف آتے ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ لیکن کوئی تھوڑی سی آسانیاں مل جائیں، تھوڑی سی خوشی آ جائے، گھر میں تھوڑی رونق لگ جائے، بیٹا پیدا ہو جائے، کوئی شادی کا موقع آ جائے، کوئی سالگرہ کا موقع آ جائے، ہم دین اسلام کو بھول جاتے ہیں، ہم حضور کی محبت کو بھول جاتے ہیں اور ہم دین اسلام کو بھلا کر ہم فقط جو ہے وہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں چلے خوشی کا موقع ہے، آج جو ہے وہ معاملہ اس طرح چلا لیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ حضرت قبلہ علامہ مولانا ارسلان شبیر جلالی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو خوش آمدید۔ توجہ رکھیے گا، آج اگر کسی کے خوشی کا موقع، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی شادیوں کے موقع پر شریعت کے مطابق عمل ہوتا ہے، شادی کا موقع آئے تو کیا کچھ وہ مسجد کے اندر بیٹھوں میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا، ہر وہ برائی کا کام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اس وقت نہ ہمیں حضور کی محبت یاد رہتی ہے، نہ ہمیں دین اسلام یاد رہتا ہے، اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے، تھوڑی سی خوشی ملی، ہم حضور کی محبت کو بلا بیٹھے، لیکن وہاں پر منظر کیا ہے، جنت سے جو ہے وہ سواری موجود ہے، جنت کا لباس موجود ہے، 70,000 ملائکہ کی جماعت موجود ہے، اور سفر کون سا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا سفر ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ اے امت مصطفیٰ ناز کر اپنے آقا کی محبت پر کہ میں اور تم تو تھوڑی سی راحت کے اندر، تھوڑی سی خوشی کے اندر مصطفیٰ کی محبت کو بھول بیٹھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اتنا ہی بڑی منظر اور مقام کو حاصل کرنا، جب سفر کا آغاز ہوا تو میرے مصطفیٰ اپنی امت کو نہیں بھولے، جب سواری پہ بیٹھنے لگے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنی گنہگار امت کی یاد آ گئی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو خوشی کا مقام ہے، آپ رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تو رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، لیکن آج مجھے یہاں پر اپنی گنہگار امت کی یاد آ گئی، اپنی گنہگار امت کی یاد آ گئی۔ میرے مصطفیٰ کا سفر شروع ہوتا ہے، یہاں پر ایک اور جملہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ جب جبریل نے حضور کے طلبوں کو چوما، جبریل پہلے بھی تو کئی دفعہ آتا تھا لیکن پہلے تو کبھی نہیں رب نے کہا کہ اے جبریل میرے نبی کے طلبوں کو چوم لے، یہ آج کی رات ہی جو ہے وہ جبریل کو یہ حکم کیوں ملا کہ میرے حبیب کے طلبوں کو چوم لے؟ تو گویا رب بتانا چاہتا تھا پہلے جبریل آتا تھا تو اکیلا آتا تھا، آج کی رات 70,000 ملائکہ کی جماعت ساتھ ہے، وہ ملائکہ جن کا جبریل امام ہے، جن کا جبریل استاد ہے، وہ ملائکہ جن کا جبریل امام ہے۔ تو اب ظاہر مقتدیوں میں امام کی شان نمایاں ہوتی ہے، شاگردوں میں استاد کا مقام نمایاں ہوتا ہے۔ یہاں پر گویا کہ رب نے فرمایا جبریل میرے حبیب کے قدموں کو چوم کر ان فرشتوں کو یہ پیغام دے دے، فرشتوں دیکھ لو تمہارا تو میں امام ہوں لیکن اس نبی کا میں بھی غلام ہوں، اس نبی کا میں بھی غلام ہوں۔ اب پرواز شروع ہوئی اور حضور فرماتے ہیں کہ
جب میں براق کا وہ سفر اور براق کی رفتار کتنی ہے، حضور فرماتے ہیں جہاں پر پہلی نظر پڑتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم جا کے ٹکتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں جو ہے وہ اس آیت میں جس سفر کا ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ اور جب جبریل علیہ السلام نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی پہنچایا، حضور مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء، حضور فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ جہاں پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حضور نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے، اس میں یہ حضور کی شان نہیں ہے، یہ حضور کی عظمت نہیں ہے کہ حضور نے نبیوں کی امامت فرمائی ہے، بلکہ یہ عظمت تو نبیوں کو حاصل ہوئی ہے کہ اللہ نے انہیں امام الانبیاء جیسا، اپنے حبیب جیسا جو ہے وہ امام عطا فرما دیا۔ اب جو ہے وہ وہاں سے سفر شروع ہوا اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چھٹا، ساتواں، سارے آسمان عبور کر کے میرے مصطفیٰ نے جنت کی سیر کی اور پھر جہنم کا مشاہدہ کیا۔ وہاں سے نکل کر جب مقام سدرہ آیا، بس آخری بات توجہ رکھیے گا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس سے آگے تو جبریل نہیں جا سکتا، یہ جبریل کے مقام کی انتہا ہے، وہ جبریل جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا، 600 پروں کا مالک جبریل، ایک پر پھیلائے تو ساری کائنات پروں کے نیچے آ جائے، اتنی بڑی ہستی کا مالک، نوریوں کا سردار، لیکن کہتا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا کہ اے جبریل، کبھی تو نے اپنی ساری طاقتوں کو بھی صرف کیا ہے کہ رب نے تجھے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ 2 مقام ایسے آئے جس پر میں نے اپنی ساری طاقت لگا دی۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا وہ 2 مقام کون سے تھے؟ یا رسول اللہ 2-3 مقام ایسے ہیں، 3 مقام کا ذکر کرتے ہوئے میں بالکل مختصر صاحب سے عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ 3 مقام ایسے ہیں۔ ایک وہ مقام تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، رسی کٹ چکی تھی، اللہ کے خلیل آگ کی طرف جا رہے تھے، رب نے فرمایا مقام سدرہ پہ بیٹھا تھا، رب نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، میرا خلیل جو ہے وہ آگ میں نہ پہنچے، کیونکہ آگ کی فطرت ہے جلا دینا، میرا خلیل ابھی آگ میں نہ پہنچے، جا کر آگ پہ اپنا نوری پر مار کر آگ کو میرا حکم سنا دو کہ اے آگ اللہ کے ابراہیم خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے اپنی پوری طاقتوں کو صرف کیا، ابھی حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں پہنچے کہ میں نے پہنچ کر آگ کو اللہ کا حکم سنا دیا اور آگ اللہ کے خلیل پہ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسرا مقام وہ تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، چھری ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ پہنچ چکی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلانے کا ارادہ کر لیا تھا، رب نے فرمایا میں مقام سدرہ پہ بیٹھا تھا، رب نے فرمایا جبریل پرواز کر جنت جا، جنت سے مینڈا لے، اور ابھی وہ چھری چلے نہیں کہ تو جا کر مینڈا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی طاقتوں کو صرف کیا، آنے واحد کے اندر میں نے جنت سے مینڈا لیا، ابھی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلی نہیں، میں نے وہ مینڈا وہاں پہ پیش کر دیا۔ اور تیسرا وہ مقام تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آگ جو ہے وہ پانی کے اندر بھائیوں نے لٹکا دیا، رسی کو کاٹ دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر یوسف پانی کی تہہ کی طرف جا رہے ہیں، رب نے فرمایا اے جبریل جلدی جاؤ، میرا یوسف پانی تک نہ پہنچے، اسے اپنے پروں پہ اٹھا لو۔ یا رسول اللہ میں نے پرواز کی، میں نے اپنی طاقتوں کو صرف کیا، آنے واحد کے اندر میں نے سدرہ سے پرواز کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ اب ذرا جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اتنی بڑی طاقتوں کا مالک جو آنے واحد کے اندر پرواز کرے، جنت سے مینڈا لے کے زمین پہ پہنچائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی تک نہ پہنچنے دے، اپنے پروں پہ اٹھا لے، ابراہیم علیہ السلام آگ تک نہ پہنچے، رب کا حکم آگ کو آ کے سنا دے، اتنے بڑی طاقتوں کا مالک آج معراج کی رات ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہاں پر میرے مقام کی انتہا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل اگر تیرے مقام کی انتہا ہے تو یہاں سے آگے میں محمد کے مقام کا آغاز ہے، میرے مقام کی ابتدا ہے۔ تو اندازہ لگائیے وہ جبریل اگر اس کے جو ہے وہ طاقتوں کا مقام یہ ہے تو میرے اور تیرے مصطفیٰ کی عظمت کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ حضور جو ہے وہ رب کے قریب پہنچے، کتنے قریب ہوئے کہ حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ رب نے اپنی شان قدرت کے لائق اپنا دست مبارک جو ہے وہ میری پشت پہ رکھا۔ حضور فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس فرما لی۔ اور پھر جو ہے وہ رات و نیاز کی باتیں ہوئی، بڑے مختلف باتیں ہیں، لیکن جو آخری بات
हुजूर फरमाते हैं रब ने मेरी उम्मत के लिए उस रात जो हसीन तोहफा अता फरमाया वो नमाज का तोहफा था। बस इस पे बात खत्म कर रहा हूं। नमाज का तोहफा मेरे मुस्तफा ने वो नमाज का तोहफा अपनी उम्मत के लिए, इसलिए कि हर मौके पे उम्मत को याद रखा। रब ने फरमाया प्यारे मुस्तफा तेरी मेराज तुझे है कि आज तुझे ये बुलंदियां अता फरमा दी। और मेरे मुस्तफा ने खुद फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों मेरी मेराज ये थी कि रब ने मुझे अपनी जात के जलवे दिखाए। क़यामत की सुबह तक मेरी उम्मत की मेराज ये होगी कि वो अपने सर को सजदे में झुका लेंगे, ना हालत नमाज में झुक जाएंगे। तो पहले 50 नमाजें, फिर रस्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर वापस जाना, फिर आना, फिर जाना। ये भी बड़ी लतीफ बात है, लेकिन अब उसको छेड़ने का वक्त नहीं है। 12 नमाजें रह गई 5। मेरे मुस्तफा करीम ने जब हज़रत मूसा ने कहा कि ऐ मोहम्मद वापस लौट जाइए, ये भी अभी आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ पाएगी। हुजूर ने फरमाया अब मुझे अपने रब की बारगाह में जाते हुए हया महसूस होता है। अब जो मेरा महबूब उम्मती होगा, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, वो इन 5 नमाजों की पाबंदी जरूर करेगा। और फिर मेरे मुस्तफा के दिल में यह ख्याल आया कि नमाजें तो 50 फर्ज हुई थी और अब 5 रह गई, यकीनन सवाब में कमी हो गई। अगर मेरी उम्मत 50 ही नमाजें पढ़ती तो कितना सवाब मिलता। दिल में यह ख्याल आया, दिल में ये ख्याल आया कि दिल में ये तसव्वुर आया कि मैं अपनी उम्मत के लिए नमाजें जो है वो 50 लेके जा रहा था, 5 रह गई, सवाब में कमी आ गई। उधर से अल्लाह रब्बुल आलमीन कमल हाकिमीन ने फरमाया कि ऐ हबीब गम न कर, ये तेरी उम्मत है, इसको तो मैंने वैसे ही बेहिसाब व किताब नेकियां अता फरमानी है। ऐ हबीब तू गम न कर, तेरी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी, सवाब मैं रब उसे 50 नमाजों का अता करूंगा, सवाब उसे 50 नमाजों का अता करूंगा। यहाँ पर 1-2 मसले और मुझे 5-7 मिनट मिल गए हैं तो मैं उसमें थोड़ी वजाहत कर दूं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में खड़े हुए, इसमें भी उलमा ने बड़ी खूबसूरत बहस की है कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लेके वापस आए ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ अल्लाह के हबीब अपनी उम्मत के लिए आज मेराज की रात क्या लेके जा रहे हो? मेरे मुस्तफा ने फरमाया रब ने मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। हजरत मूसा ने कहा कि हम जो है, चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत का हाल देख चुके थे, या रसूलुल्लाह आपकी उम्मत जो है वो 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। अब हुजूर वापस पलटे नमाजें कम करवाने के लिए। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक 5-5 नमाजें कम हुई हुजूर के हर चक्कर पर। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक हर दफा 10-10 नमाजें कम हुई, आखिरी दफा 5 हुई। मतलब ये है कि एक अगर बुखारी शरीफ की हदीस में जो है वो अमल करें तो 5 चक्कर हुजूर ने लगाए, और अगर मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक तो 9 चक्कर हुजूर ने अपनी उम्मत की आसानी के लिए लगाए। 9 चक्कर हुजूर ने लगाए, नमाजें रह गई 5। अब यहाँ पर कोई बंदा ये ना समझे कि देखे ना जी अहले सुन्नत कहते हैं कि हुजूर को तो जो है वो हर चीज का इल्म है, दीवार के पीछे का भी हुजूर इल्म रखते हैं। अब नमाजें अगर 5 ही रह जानी थी तो फिर हुजूर वापस क्यों आते रहे, फिर वापस क्यों जाते रहे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे, फिर हुजूर वापस जाते रहे? इसका मतलब है कि हुजूर को ये पता नहीं था नाउज़ुबिल्लाह कि आपकी उम्मत जो है वो कमजोर है, नमाजें 5 ही रह जाएंगी। इसका मतलब है हुजूर को पता नहीं था। इसके मुख्तसर वक्त में 2 जवाब अर्ज कर देता हूँ। एक तो ये है कि ये जो आना जाना था ना हुजूर का, ये जो आना जाना था, इसमें मोहब्बत की बात ये थी कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम थे, उन्होंने एक दिन अर्ज किया था ना, जिसको अल्लाह का कुरान भी बयान करता है कि मौला मुझे जो है वो अपनी जात के जलवे देखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कलाम तो करते थे लेकिन कलाम करते उस कलाम में चाशनी इतनी थी, दिल में ख्याल आया मौला तेरा कलाम इतना हसीन है, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था ऐ मौला क्या मैं नहीं देख सकता, ये कोई नहीं देख सकता? तो फरमाया मूसा नहीं, मुझे देखेगा तो फकत मेरा मुस्तफा देखेगा। ऐ मूसा न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो निगाहे मुस्तफा देखे, मुझे देखे तो निगाहे मुस्तफा देखे। अब चूंकि जो है वो अर्ज तो करती थी रब की बारगाह में, रब ने फरमाया कि मैं जो है वो सुई के नाके की जो है वो करोड़ ऐसे की तजल्ली पहाड़ में नाज़िल करूंगा। ऐ मूसा पहले अगर तू उसे देख पाए तो फिर समझ के तू मुझे देख लेगा। जब वो तजल्ली आई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अब जो है और रब ने फरमाया प्यारे मूसा तू मुझे डायरेक्ट तो नहीं देख सकता, हाँ एक रात आएगी मेराज की रात, मेरा हबीब मेरी जात के जलवे देख के जब वापस लौटेगा ना, उस वक्त चूंकि मेरे कुर्बे खास की वजह से मेरी जात के जलवे मेरे हबीब के चेहरे पे नुमाया होंगे। ऐ मूसा तुझे बिठाऊंगा रास्ते में, तूने चूंकि मेरी तजल्ली मेरे जात को देखने की ख्वाहिश की थी, ऐ
پہاڑ موسیٰ تجھے بچھاؤں گا رستے میں، میرا مصطفیٰ مجھے دیکھ کے لوٹتا رہے گا، تو میرے مصطفیٰ کے چہرے میں میری ذات کے جلوے دیکھتے رہنا۔ اس لیے تو خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات رب کو دیکھ کے آیا، اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے حق کو دیکھ لیا، اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ اس لیے کہ حضور کے چہرے پر اگر اس پہ بھی الحمدللہ بہت سارے جو ہے وہ دلائل موجود ہیں کہ جب قربت خاص مل جائے تو پھر چہروں کے اندر وہ رنگت آ جاتی ہے۔ جب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب غار کے اندر چند راتیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ گزاری، تو جب آپ واپس شہر میں داخل ہوئے تو لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کون ہے اور محمد مصطفیٰ کریم کون ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر حضور کے سر مبارک پر اپنی چادر کر دی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ محمد یہ ہے اور ابو بکر وہ ہے جو ان کا غلام ہے۔ یہ قربت کا جو اثر تھا، اگر ابو بکر حضور کی قربت میں رہے تو حضور کی ذات کے جلوے ابو بکر کے صدیق کے چہرے پر نمایاں ہو جائیں۔ تو جس مصطفیٰ نے رب کی ذات کے جلووں کو دیکھا تھا معراج کی رات، اب اللہ کی قدرت کے جلوے حضور کے چہرے پہ نمایاں تھے میرے مصطفیٰ کریم۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے گا، یہ نوجوانوں ذرا غور سے سنیے گا، اگر کوئی یہ اعتراض کرے گا کہ جناب نمازیں تو 5 رہ جانی تھی، تو پھر یہ بار بار چکر لگانا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مصطفیٰ نہیں جانتے تھے نمازیں 5 رہ جائیں گی۔ جو یہ اعتراض کرتا ہے وہ اتنا کم فہم ہے، اسے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اعتراض تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی ذات پہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کو علم نہیں تھا تو پھر یہ بھی ساتھ کہنا پڑے گا کیا مصطفیٰ تو چلے نہیں جانتے تھے، کیا رب بھی نہیں جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہ جائیں گی؟ تو پھر رب نے یہ بار بار چکر کیوں لگوائے؟ اس کے اندر محبت کی بڑی باتیں ہیں۔ ایک بات تو میں نے عرض کر دی، دوسرا اگر محبت کی جو ہے وہ نظر سے دیکھیں تو اس طرف جائیں گے تو بہت ساری باتیں آئیں گی۔ جس طرح کو خاص الخاص بندہ جس سے آپ کی دلوں کا رشتہ ہو، محبت کا رشتہ ہو، قلبی رشتہ ہو، جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے نا اور وہ واپس پلٹ کے جائے تو پھر بندہ کہتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی نہ کوئی بات جان بوجھ کے روک کے رکھتا ہے کہ یار تھوڑے لمحے جو ہے وہ پھر اور مل جائیں۔ اب جب بندہ لوٹتا ہے دروازے پہ جاتا ہے تو اگر محبت خاص ہو تو پھر پیچھے سے آواز دی جاتی ہے جناب 2 منٹ اور رک جائیے میری یہ بات بھی رہ گئی، پھر بندہ پلٹتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ یہ مجھ سے جدا ہو جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی محبت تھی رب سے۔ رب نے فرمایا کہ حبیب یہ 50 نمازیں لے کے جا، جانتا مصطفیٰ بھی تھے، جانتا خدا بھی تھا کہ نمازیں 5 رہ جائیں گی، لیکن یہ انداز محبت تھا مصطفیٰ 50 نمازیں لے کے جائیں گے، واپس پہنچیں گے، پھر پلٹ کے رب کی بارگاہ میں آئیں گے، پھر رب کی ذات کے جلوے دیکھیں گے، پھر راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، پھر میرا مصطفیٰ لوٹے گا، پھر واپس آئے گا، پھر مصطفیٰ لوٹے گا۔ نمازیں رہ گئی 5۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے وہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ جو میرا محبوب امتی ہوگا، جس کے دل میں میری محبت ہوگی، وہ ان 5 نمازوں کی پابندی ضرور کرے گا۔ ایک بات جو آیت میں نے پڑھی ہے جس پہ سفر معراج کا ذکر ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جب سفر معراج کا ذکر اللہ نے شروع کیا تو لفظ سبحان سے شروع کیا۔ کہا سبحان، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ اس میں 2 پوائنٹ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں رب یہ بھی کہہ سکتا تھا، اپنا نام لے سکتا تھا کہ وہ اللہ ہے جس نے سیر کرائی اپنے محمد کو، بات تو پھر بھی بڑی اعلیٰ تھی۔ لیکن یہاں پر رب نے اپنا ذکر کیا تو فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ جب آپ نے حبیب کا ذکر کیا تو یہاں پر لفظ محمد استعمال نہیں کیا، لفظ رسول استعمال نہیں کیا، لفظ احمد استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا بندہ خاص کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے جو لکھا ہے بہت ساری اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں، لیکن ایک بات آپ کی تاکہ ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ رب جانتا تھا، وہ علیم بذات الصدور، رب جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میرے مصطفیٰ کی معراج کا ذکر ہوگا تو لوگ حضور کے معراج پر کریں گے اعتراض کہ نہیں جناب یہ حضور کی معراج جسمانی نہیں تھی، یہ تو حضور سوئے تو خواب کے اندر اللہ نے یہ سیر کرا دی، یہ تو روحانیت کی معراج تھی، یہ جسمانی معراج نہ تھی۔ اہل علم بیٹھے ہیں، استاد لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں قرآن مجید فرقان حمید میں عربی گرامر کے اندر جب لفظ عبد استعمال ہوتا ہے تو عبد جو ہے وہ فقط روح کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی لفظ عبد استعمال ہوتا ہے وہ روح مع الجسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک روح مع الجسم نہ ہو لفظ عبد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ گویا رب نے بتا دیا کہ یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کے روح کو سیر نہیں کرائی بلکہ فرمایا بے عبد ہی کی ضمیر خاصیت کی طرف ہے کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی تاکہ قیامت کی صبح تک آنے والے سارے اعتراض کا جواب مل جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی جو
جو سیر ہے وہ فقط روح کی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو جسم کے ساتھ جو ہے وہ روح کو سیر کروائی. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. اور پھر رب جانتا تھا کہ جب میرے مصطفیٰ معراج کا پیغام لے کر واپس اپنی قوم میں پہنچیں گے نا تو یہ قوم جو ہے ساری کی ساری قوم جو ہے یہ ابو بکر صدیق کی محبت والی تھوڑی ہے، یہ سارے فاروق اعظم کی محبت رکھنے والے تھوڑے ہی ہیں، یہ سارے سیدنا عثمان غنی کی محبت والے تھوڑے ہی ہیں، یہ سارے علی المرتضیٰ جیسے جانثار تھوڑے ہی ہیں. رب جانتا تھا کہ یہاں پر ابو جہل جیسے لوگ بھی ہیں، یہاں پر ابو لہب جیسے لوگ بھی ہیں جو مصطفیٰ کی عظمتوں کا انکار کر دیں گے. رب نے بات ہی وہاں سے شروع کی، فرمایا میرے مصطفیٰ نے تو اعلان ہی نہیں کیا، میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی تاکہ اب جو حضور کی سیر پہ اعتراض کرے، اب جو حضور کی معراج پہ اعتراض کرے وہ حضور کی شان پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ اللہ کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے. اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ میں ہوں وہ پاک ہے وہ ذات جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس نے اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے. اب بات ختم کرتے ہوئے جب میرے مصطفیٰ واپس پہنچے نا تو پھر ہوا بھی یوں ہی. آج بھی غم نہ کیا کریں جو حضور کے غلام ہیں نا، ہمارے سامنے تو حضور کی کوئی بھی شان بیان ہو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے حضور کی معراج کا ذکر مختصر ہی سنا، لیکن آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ جب حضور کا غلام حضور کی شانیں سنتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن ایک کمپنی وہ بھی ہے جس کے سامنے حضور کی شان بیان کی جائے تو اندر جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اب رب جانتا تھا اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ تو روز عقل سے چلا آ رہا ہے. جب میرے مصطفیٰ نے معراج کا ذکر کیا واپس آئے نا، ابو جہل سے ہوئی ملاقات. ابو جہل نے پوچھا محمد کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا آج رات رب نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر لامکان تک جو ہے وہ اتنا طویل میں نے جنت کی سیر کی، میں نے رب سے ملاقات کی اور تھوڑے سے وقت کے اندر میں واپس بھی آ گیا. اب ابو جہل نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ راتوں رات اتنے مختصر وقت میں. اب چونکہ حضور کی شان ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی، حضور کی شان تو ایمان والوں کو ہی ہضم ہوتی ہے. ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور بے ایمانوں کا ایمان گھٹتا ہے حضور کی شان سن کر. اب ابو جہل نے یہ سنا نا تو اب ہمارے آج کے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں نا کہیں پر تو فوراً کمزور بندے کی طرف، جو قریبی بندے ہوتے ہیں نا، جو علامہ ارسلان جلانی صاحب کے قریبی بندے ہوں گے، دنیا دار، اس کی طرف بھاگتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہ معاملہ ایسے ہو گیا ہے، تو آپ بندہ جو ہے وہ فوراً متنفر ہوتا ہے. اب ابو جہل نے سوچا کہ سب سے زیادہ قریبی حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. ابو بکر حضور کے سب سے قریبی ہے. اس نے کہا آج تو بات بن گئی. اب یہ بات ابو بکر چونکہ مانیں گے نہیں، عقل جو نہیں مانتی. اب وہ دوڑا آیا ابو بکر صدیق کی چوکھٹ پر. اب سنیے گا بس آخری جملہ، ایمان کسے کہتے ہیں ایمان. اب جو ہے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچا ابو جہل، کہنے لگا اے ابو بکر یہ بتائیے کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جائے، وہاں سے وہ آسمانوں پہ چلا جائے، وہاں سے وہ جنت کی سیر کرے، وہاں سے پھر وہ رب سے ملاقات کرنے چلا جائے، اتنا طویل سفر کر کے واپس آ جائے اور رات اور وقت کتنا لگے کہ کنڈی بھی ہل رہی ہو، پانی وضو کا چل رہا ہو، بستر کی گرمائش بھی ابھی موجود ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا وہ ابو جہل کیسی بات کرتا ہے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے آ جائے. اب دل میں لڈو پھوٹنے لگے. اس نے کہا میری بات تو بن گئی. کہنے لگا ابو بکر اب دیکھیے گا ایمان کسے کہتے ہیں. اب جو ہے کہنے لگا ابو بکر پھر سن، یہ بات کوئی اور نہیں کہتا، یہ بات تیرا یار محمد کہہ رہا ہے، جو جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ محمد کہہ رہا ہے. سنو ذرا ایمان کس چیز کا نام ہے. یہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے ایمان کا جو معیار ملا ہے ہمیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل سن، پھر اگر یہ بات میرے مصطفیٰ نے کہی ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ابو بکر اس سے دل و جان پر ایمان بھی لے کے آتا ہے، اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی بات ہے اور میرے مصطفیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان ابو بکر صدیق. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں حضور کی کامل محبت نصیب فرمائے اور جو معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں اور جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میری معراج تو یہ تھی کہ رب نے مجھے اپنی ذات کے جلوے دکھائے. میری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر جھک جائے. اللہ رب العالمین اس لیے کہ بندہ جب حالت نماز میں ہوتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات کو اٹھا لیتا ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پہ فخر کرتا ہے.
اللہ رب العالمین اس مرکز کو، اس مسجد کو جو ہے وہ آباد و شاد فرمائے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھے، جو مسجد انتظامیہ ہے، نمازیان ہیں، اہل محلہ ہیں، اللہ رب العالمین جو اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یہ جو دوست الحمدللہ ماہانہ یہ ہفتہ وار جو درس قرآن ہے ہر جمعے والے دن کوشش کیا کریں یار، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ آج ہیں اگلی سانسیں نہ آئیں، ان گھڑیوں کو غنیمت جان کر ہر جمعے جو یہاں پر مختلف علماء تشریف لاتے ہیں آپ ان کی گفتگو سنا کریں اور تھوڑا سا وقت دین اسلام کو اپنی بخشش کے لیے جو ہے وہ ضرور دیا کریں۔ یہ دوستو جو ہے نا وہ یہ نشست سجا کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے، اب اس کو کامیاب کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ ایک ہر بندہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دعوت دیا کرے، جب یہاں سے جایا کرے نا دعوت دیا کریں کہ آج ہم درس قرآن کی محفل میں تھے یار، اگلی دفعہ تجھے بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح اپنی ذات کے لیے بازاروں میں گھومنے کے لیے دوستوں کو لے کے جاتے ہیں نا، اس طرح اس نشست کو کامیاب کرنے کے لیے بھی کوشش کیا کریں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اجر عطا فرمانا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ سب کی کامل بخشش فرمائے۔ علماء حق جو تشریف لائے اللہ رب العالمین ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ حضرت قبلہ علامہ اسلام شبیر جلالی صاحب میرے